یہ صحابہ کرام کا قصہ ہے کہ آخرت کی نعمتوں کے لیے کیسے وہ بے دریغ دنیا میں اپنے مال کو لگاتے تھے۔ اللہ نے ان کو ایسا آخرت والا بنایا تھا کہ دنیا کو جمع نہیں کرتے تھے بلکہ دنیا کو خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے، فقراء اور مساکین پر، تاکہ اللہ آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف حضرات صحابہ کرام میں سے بہت مالداروں میں سے تھے، بہت زیادہ ان کی تجارت بڑی کامیاب تھی۔ تو زہری ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عبدالرحمن ابن عوف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ آدھا حصہ کوئی معمولی نہیں تھا، بہت زیادہ مال تھا، اور پھر اس کے صدقہ کرنے کے بعد پھر جو آدھا بچا تو ایک موقع پر 40,000 سونے کی اشرفیاں پھر صدقہ کر دیں، 40,000 سونے کی اشرفیاں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں 500 گھوڑے جو ہے سواری کے لیے دیے اور 500 اونٹنیاں سواری کے لیے دی، جبکہ یہ سارا مال انہوں نے خود اپنی محنت اور تجارت سے کمایا تھا۔ لیکن ان کے دلوں میں یقین بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے دیا اور ہماری راہ میں لگاؤ، اس لیے جتنی مشقت سے بھی کمایا ہو اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اور یہی ہمیں کام آنے والی چیز۔ اس لیے فرماتے تھے کہ جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ ہمیں اس زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو گھر میں باقی رکھ لیا، کہ اس کا تو اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا قیامت میں، اور جو اللہ کی راہ میں لگایا ہے اللہ اس کا بدلہ قیامت میں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمارا یہ کام اور محنت اپنی جان اور مال کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ وقت تو میرا ہو، جان تو میری ہو، مال کوئی اور دے دے، اس سے وہ بات نہیں بنے گی۔ یا کوئی کہہ دے بھائی میرا مال لے لو اور جان تم لگا لو، ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پر ثواب کی چیز ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے وجاہدوا باموالکم وانفسکم، کہ اپنے جان بھی لگاؤ اور مال کو لگاؤ، یہ دونوں چیزیں لگاؤ، دونوں اللہ نے دی، اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ قیمتی جان ہے اس کو بھی، تو صحابہ کرام نے تو ایسی جان کو لگایا کہ جان ہی اللہ کو دے۔ اللہ نے ان کے لیے گواہی دی قرآن میں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ ایسے ایمان والے ایمان کے کمال کو ایسے پہنچے ہوئے کہ اللہ سے جو وعدہ کیا لا الہ الا اللہ، اے اللہ جان اور مال تیرے لیے، تو اس کو سچ کر دکھایا اور میدانوں میں اتر کے جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اور جن کی جان بچ گئی انہیں خوشی نہیں منائی، وہ واپس اس لیے آئے کہ آئندہ جو موقع ملے گا ہم بھی اپنی جان عطا کر دیں گے، یعنی وہ انتظار کی لائن میں۔ یہ صحابہ کرام کا صدق دل سے اس کلمے کو پڑھنا تھا۔ اسی طرح حکیم ابن حزام سردار اور صحابہ میں سے بہت سے سمجھدار اور مالدار صحابی تھے، ان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان لوگوں پر جو اللہ کی راہ میں نکلے۔ تو صحابہ کرام بہت سے ایسے بھی تھے جان اور مال لے کر نکلتے تھے، لیکن بہت سے ایسے صحابہ کہ جن کے پاس مال ہے ہی نہیں، ہر وقت دین کی خدمت میں لگے ہوئے، تو ان پر ایسے صحابہ خرچ کیا کرتے تھے۔ ابو حازم سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کے بارے میں بھی مدینہ میں نہیں سنا جو حضرت حکیم ابن حزام سے زیادہ سواریوں کو اللہ کے راستے میں دینے والا ہو۔ جب بھی لشکر جاتے تھے تو وہ تو پیدل چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک ضرورت ہے سواری، تو دوسرے صحابہ سواری دیتے، تو سب سے زیادہ سواریاں اونٹ جس پہ سواری کی جاتی ہے اس زمانے میں چلتے تھے، یا گھوڑے جن پر سواری کی جاتی ہے، تو کہاں سب سے زیادہ مدینہ میں دینے والے، سواری پیش کرنے والے حضرت حکیم ابن حزام تھے۔ عجیب عجیب واقعات ہیں ان حضرات کے۔ راوی کہتے ہیں، ابو حازم کہتے ہیں کہ 2 دیہاتی مدینہ میں آئے اور لوگوں سے پوچھنے لگے ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے، کوئی ہے ایسا شخص مدینہ میں مالدار جو ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے سواری دے دے اور سوار ہو کر ہم اللہ کی راہ میں نکلیں اور جانے دے دیں۔
ان لوگوں نے کہا ہاں ہاں، اور ان دونوں کو حکیم ابن حزام کا بتلایا کہ حکیم ابن حزام صحابی ایسے صحابی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانے والوں کو سواری اونٹ کی صورت میں یا جو ہے گھوڑے کی صورت میں دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں دیہاتی حکیم ابن حزام کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ اپنے گھر میں تھے، اور انہوں نے وہی سوال دہرایا کہ ہم چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں جانا، لیکن سواری نہیں ہے تو کوئی سواری دے دے۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا تم سواری میں کیا چاہتے ہو؟ کہ ہمیں بس سواری مل جائے اور اس کا ساز و سامان مل جائے۔ کہنے لگے بالکل ٹھیک، لیکن تم جلد بازی نہ کرنا، ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا انتظار کرو، میں ابھی تمہاری طرف آتا ہوں۔ اور ان لوگوں کو اتنی سواری دیتے ہوئے اپنا حال یہ تھا کہ مصر سے ایک جالی دار معمولی سا کپڑا آتا تھا، جیسے کہ جال ہو، اور اس کی 4 درہم کا ملتا تھا، وہ کپڑا اپنے جسم پر زیب تن کرتے تھے۔ کوئی قیمتی کپڑا نہیں، 4 درہم کیا ہوتے ہیں، اور کپڑا بھی ایسا کہ جیسے جال ہوتا ہے، وہ پہن کے پھرتے تھے، اور اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے 2 غلام ہوتے تھے۔ تو جب بھی کسی کوڑی اور جو ہے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر گزرتے کہ جن میں لوگ پھٹے پرانے کپڑے پھینک دیتے ہیں، پرانے کپڑے پھینک دیتے ہیں، تو جب بھی ایسے کوڑی کے ڈھیر پر سے گزرتے اور اس میں کوئی کپڑے کا ٹکڑا ایسا دیکھتے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے ساز و سامان کی مرمت کی جا سکے، کوئی جو ہے پالان پھٹا ہوا ہے، کوئی زین پھٹی ہوئی ہے، تو اس سے اس کی سلائی کی جا سکے، مرمت کی جا سکے، اور اللہ کے راستے میں اس کو لے جایا جا سکے، تو اپنی کھونٹے کے نوک سے اس کو اٹھا لیتے اور پھر اس کو جھاڑتے کہ مٹی لگی ہوئی جھاڑتے، اور پھر اپنے دونوں غلاموں کو کہتے یہ لے لو، اپنے سامان میں رکھو، اور یہ جو ہے وہ مرمت کے لیے تمہیں کام آئے گا۔ تو وہ 2 اعرابی جو ان سے مانگنے آئے تھے کہ لو بھائی یہ تو کوڑا کرکٹ جمع کرتا ہے، دونوں اعرابی ایک نے دوسرے سے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، اور تمہارا ناس ہو، ان سے جان چھڑاؤ، ان کے پاس تو یہ لکتے کے اور کوڑی سے اٹھائے ہوئے کپڑے ہیں، یہ کیا دیں گے؟ دوسرے ساتھی نے کہا نہیں، مدینے والوں نے ان کے بارے میں بتایا ہے، پیچھے کوئی بات ہے، جلدی نہ کرو، ٹھیک ہے تھوڑی دیر صبر کر لو، اگر انہوں نے یہی چیتڑے دیے تو چھوڑ دیں گے، اور اگر انہوں نے کوئی سخاوت کا کام کیا تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو شروع میں تو انہوں نے وہ چیتڑے جمع کیے، یعنی یہ قدر ہے اللہ کی نعمتوں کی کہ ایسی چیزوں کو جو لوگ بے فائدہ سمجھ کر پھینک دیتے ہیں ان کو بھی تلاش کرنا اور ان سے کام نکالنا۔ تو پھر وہ ان دونوں دیہاتیوں کو لے کر بازار گئے، تو بازار میں 2 زبردست موٹی اور گابھن جہاں اور قیمتی اونٹنیاں تھیں، تو اس حکیم ابن حزام نے دونوں اونٹنیوں کو خریدا، اور دونوں اونٹنیوں کے پالان اور جتنا بھی ساز و سامان ہوتا ہے جو راستہ سفر میں جانے کے لیے دیا جاتا ہے وہ سارا سامان بھی خریدا، اور پھر اپنے دونوں غلاموں سے کہا بھائی وہ تم نے جو چیتڑے رکھے ہوئے تھے دیکھ لو، یہ پالان، یہ تھیلا، یہ زین کہیں سے پھٹی ہوئی ہو اور مرمت کے قابل ہو تو مرمت کر دو۔ تو مرمت بھی کر دی گئی۔ پھر ان کو لے کر آئے منڈی میں اور کہا ان دونوں کے جو پالان ہیں اس کو کھانے سے بھرو، گندم اس میں ڈالو اور چربی ڈالو، اور ان دونوں کو اور خرچہ بھی دیا، اور یہ 2 اونٹنی بھی عطا فرما دی۔ اتنا زیادہ اللہ کے راستے میں جانے والوں کو سامان دیا۔ وہ ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا شخص کہ جو چیتڑوں کی بھی جو ہے قدر کرتا ہو، اور اس کو اتنا بڑا آدمی ہوتے ہوئے اس کو بھی لے کر کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں جانے والے کے بوریے، کپڑے یا جو ہے ٹاٹ کے سینے کے اور مرمت کے کام آ سکتا ہے، تو ان سے اچھا کوئی ہم نے گری پڑی چیزوں کو اچک کر کام میں لانے والا نہیں دیکھا۔ تو بھائی جو مال تھا اس کو بھی خرچ کرتے تھے، اور ایسی لوگ ناقدری کے ساتھ چیزوں کو پھینک دیتے ہیں اس کو اٹھا کر بھی کام میں لاتے تھے۔ اسی طرح حکیم ابن حزام کا قصہ ہے کہ جیسے وہ مال بھی دیتے تھے، اونٹ بھی دیتے تھے، تو اللہ کے راستے میں گھر خرید کر بھی وہ وقف کر دیا کرتے تھے کہ یہ گھر وقف ہوگا اللہ کے راستے میں آنے والے مہمانوں کے لیے،
اور مسکینوں کے لیے اور غلاموں کے لیے جن کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ حکیم ابن حزام کے بارے میں طبرانی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک گھر بیچا حضرت امیر معاویہ کو 60,000 درہم کا، درہم چاندی کے سکے 60,000۔ تو لوگ آ کر کہنے لگے معاویہ نے بڑا سستا تم سے خرید لیا، تو گویا تمہیں تو نقصان کیا معاویہ نے، حضرت امیر معاویہ تو صحابی ہیں۔ تو حکیم ابن حزام کہنے لگے اللہ کی قسم کوئی نقصان نہیں ہوا، میں نے بھی یہ اتنا بڑا گھر جس کو امیر معاویہ 60,000 دراہم کا خرید رہے ہیں، میں نے تو جاہلیت کے زمانے میں ایک مشکیدہ شراب کے بدلے میں خریدا تھا، کہ جب جاہلیت کا زمانہ تھا شراب ان کے ہاں قیمتی تھی، تو بیچنے والے نے وہ شراب کا عادی تھا، انہوں نے شراب کا مشکیدہ دیا اور گھر خرید لیا، تو مجھے کیا نقصان ہے؟ اور اب اللہ نے مجھے اسلام دیا، یہ گھر دیا ہے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ گھر جو 60,000 جو لیے تھے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے، مسکینوں کو خرچ کروں گا اور غلاموں پر خرچ کروں گا، تو لہٰذا مجھے کوئی نقصان نہیں ہو۔ اور روایت میں ہے کہ وہ اتنا قیمتی گھر تھا کہ وہ انہوں نے 1,00,000 درہم کے بدلے میں جو ہے بیچا تھا، وہ بیچا تھا امیر معاویہ کو، اور وہ سارے پیسے خرچ کر دیے اللہ کے راستے میں۔ تو بہرحال انبیاء کرام انسانوں کو یہی بتلاتے تھے کہ یہ زندگی کا لمحات یہ اللہ کی امانت ہے، اور جسم کی یہ صلاحیتیں یہ اللہ کی وہ امانتیں ہیں، اور یہ مال یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو خرچ کرنا ہے۔ سب سے اونچا مصرف اپنی جان اور مال کو اللہ کے احکام اور دین کو زندہ کرنے کے لیے، اس میں اپنی جان اور مال کو لگانے سب سے اعلیٰ مصرف، اور انبیاء کرام یہ انسانوں کو بتلاتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی یہی تربیت کی۔ کہاں تو بھوک اور افلاس اور فقر و فاقے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے دوسرے کی جان لے لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کی ذات پر یقین آیا، ایمان آیا، تو پھر وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں خود بھوک برداشت کرتے ہوئے اور اپنے اوپر ساری مشقتیں جھیلتے ہوئے پھر وہ دوسروں کو دینے والے بنے، حتیٰ کہ ان کی تعریف میں اللہ نے کلام پاک اتارا کہ یہ ایسے ہیں کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ بھوکا ہوتے ہوئے بھی یہ اپنی احتیاط کی چیز دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو بھئی ایک تربیت کے مطابق ہوا تھا، ان کے پاس تھا ہی تھوڑا سا اور کم، لیکن انہوں نے جب اللہ کے لیے دیا تو اللہ نے اتنا ان کو دیا کہ نسلوں کی نسلیں ان کی پلی، نسلوں کی نسلیں پلی، کہ روم اور فارس کے خزانے جو ظلماً انہوں نے اپنی عوام سے لیے ہوئے تھے اور اپنے خزانے بھرے ہوئے تھے، اور اپنے جو بڑے لوگ تھے وہ تو اپنے عیاشیوں کو پورا کر رہے تھے اور لوگوں کا خون چوس رہے تھے، تو اللہ نے وہ سارا کچھ لے کر ان قدر والوں کو دے دیا، اور ان قدر والوں کے پاس جب وہ مال پہنچا تو انہوں نے اپنے کپڑے، اپنے گھر اور اپنی سواریوں کو اچھا نہیں کیا، بلکہ جیسے یہ واقعات آ رہے ہیں کہ اپنے کپڑے اور چیزیں تو کتنی سادہ تھی، اس کو لوگوں پر خرچ کیا۔ وہ گھر کے جن کے گھروں سے کئی افراد شہید ہو چکے ہیں، ان کی بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے بچے یتیم ہیں، ان گھروں کو اس مال سے بھر دیا، پھر اللہ نے کب تک پالا؟ تو اس دین کی محنت کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے یہ انسان اللہ کے دین پر لگانے والا بن جائے، آخرت میں بھی اللہ دیں گے اور پھر دنیا میں بھی برکت والا، عافیت والا بنا کر دیں گے۔ پھر اس مال میں چوروں کی نظر نہیں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کا مال چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، ایک دوسرے سے جانے نہیں لیں گے، دھوکے سے نہیں لیں گے اور غصب نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ امن اور عافیت کے ساتھ اس مال کو دے دیں گے کہ دنیا میں بھی اطمینان اور کامیابی کا ذریعہ ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ۔ مسلمان جب تک اس صفت پر رہے تو مسلمانوں کا علاقہ امن کا گہوارہ رہا، یہاں تک کہ بھیڑیوں کے دل بھی نرم ہو گئے۔ یہ کہتے ہیں ایسا انصاف اور ایسا امن کہ ایک ہی گھاٹ سے بکری اور بھیڑیا ایک وقت میں پانی پی رہے ہیں۔ تو یہ کوئی کہاوت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی محنت اور دینی ماحول کی ایک مثال ہے
جو نہ پہلے شاید ملتی ہے اور نہ کوئی، اگر یہ ماحول نہ بنا تو بعد میں ماحول بن گیا تو یہ پھر قیامت تک کے اللہ کی سنت یہ ماحول ایسا منظر قائم ہو جائے گا کہ ایک ہی وقت میں ایک گھاٹ میں بھیڑیا جس کی خوراک بکری ہے، لیکن دل اتنے نرم ہو گئے کہ مسلمانوں کی بکری پر حملہ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اسی لیے حیات الصحابہ میں قصہ لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد نکلے اور صحابہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھے، باہر نکلتے ہی بھیڑیوں کا لشکر حضور کے پاؤں میں آ گیا اور اپنے جو ہے دم کو ہلانے لگا اور منہ کو حضور کے پاؤں کی طرف جھکانے لگا اور ایک آواز نکالی۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان کی زبان سکھائی، صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کا اللہ اور آپ جانتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، یہ تو جانور ہے۔ فرمائیے جنگل کے بھیڑیوں کے وفد بن کر آئے ہیں، ان کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں اور یہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری غذا بکریاں بنائی ہیں، لیکن آپ کے صحابہ ایسے صاف دل والے اور اپنا جان اور مال اللہ کے لیے لگانے والے، تو ہم خونخوار بھیڑیوں کا دل بھی نہیں کرتا کہ ان کی بکریوں پر ہاتھ ڈالیں۔ یہ ہے جب دین اور ایمان کی محنت ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر یقین آتا ہے، اللہ بھی غنی کرتے ہیں اور ایسے جانوروں کے دل کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا کریں اللہ کے رسول، ہماری غذا تو یہ گوشت ہی ہے، تو کیا چاہتے ہو کہ اپنے صحابہ سے کہیں کہ یہ کچھ بکریاں نکال کے ایک طرف کر دیا کریں، ان پر ہم ہاتھ ڈالیں گے اور جو ان کے پاس جس کی حفاظت ان پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے تاکہ ان کا دل نہ دکھے، ان کا دل دکھانے کو ہمارا دل نہیں چاہتا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بکری تو بہت پیارا جانور ہے، یہ جانور بھی اللہ نے ایسا بنایا کہ نبیوں سے بکریوں کو چروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال بکری چرائی تھی بھائی؟ 10 سال، 2 زیادہ کیے تو 12 سال۔ اللہ اکبر، 10 سال بکریاں چرائیں، 12 سال بکریاں چرائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آخر تک بکریاں تھیں۔ تو بکری ایک ایسا جانور ہے نفیس اور نازک اور کمزور سا، نہ اس کو مار سکتے ہیں کہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور یہ بھاگتی بھی ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ تو بہرحال یہ بکریوں کو چرانا یہ بہت بڑا عمل۔ تو صحابہ کرام تو بکریوں کے جو ہے ان کے عاشق تھے، یا رسول اللہ بکریاں اپنے ہاتھوں سے پالیں اور پھر ان خونخوار بھیڑیوں کو دے دیں، ہمارا دل تو نہیں کرتا، لیکن معاملہ ہی ایسا ہے۔ اے اللہ کے رسول ان سے کہیں ہم تو اپنے بکریوں کی حفاظت کرتے رہیں گے اور یہ بھی جو ہے دیکھتے رہیں اور موقع نکالتے رہیں، جو بکری ان کے ہاتھ میں آ گئی تو ہمارے دل پھر خفا نہیں ہوں گے، ہمارے دل رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ جب بھیڑیوں کو پتہ لگا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے دل رنجیدہ نہیں ہوں گے تو وہ خوشی خوشی آوازیں نکالتے ہوئے چلے گئے۔ تو بھئی یہ ہے انسان کے عمل کا اثر درندہ جانوروں کے دلوں پر بھی۔ انسانوں کے حالات کو بگاڑنے کے لیے کوئی جو ہے وہ جنگل سے ہاتھی، شیر، چیتے، بھیڑیے نہیں آتے۔ یہ انسان بگڑ جائے تو اس کے اعمال کا اثر یہ ہے کہ جہاں درندے تو ہیں ہی درندے، پھر انسان بھی درندوں سے زیادہ خطرناک اور نقصان پہنچانے والے بنتے ہیں۔ اور اس کا علاج بھائی اللہ کی معرفت کی محنت، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، اور اس کا علاج اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے احکام جو ہمارے جسم کے متعلق ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ فضاؤں کو نورانی بنا دیتے ہیں، دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، اس دین کی محنت ہے۔ اور اس کا علاج دنیا سے بے رغبتی حاصل کر کے آخرت کی دوڑ اور آخرت کی رغبت کا دلوں میں آ جانا ہے۔ تو یہ بنیادیں ہیں ہماری اس دعوت کی۔ اللہ کی اتنی بڑائی ہر مجلس میں ہر جگہ پر بیان کی جائے کہ اس اللہ کی نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے اور اللہ کی بات کو ماننا سب سے محبوب مشغلہ ہو جائے، تو وہ کریں گے اس کی کوشش، اور اللہ کے دین پر چلنے کے منافع اتنے بتائے جائیں کہ اللہ کے دین پہ چلنا یہ سب سے زیادہ محبوب بن جائے، اور نافرمانی کرنا زہر کھانے سے، سانپ کے ڈسنے سے، بچھو کے ڈسنے کی تکلیف سے زیادہ خطرناک دلوں میں ہو جائے، اور آخرت کی رغبت اتنی ہو جائے کہ آخرت کے لیے دنیا قربان کرنے والے بن جائیں، جیسے صحابہ کرام کے قصے سن رہے ہیں۔ اور یہ رکھا ہے اللہ نے اسی دعوت کے نتیجے میں، اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی۔ اس لیے بھائی ہمارے تو اللہ کے راستے میں اور دین کی محنت کی جو وقت دیا ہوا ہے، یہ وقت بھی پورا گزرے، اس میں کمی نہیں کریں، جھکتا تولنا،
اور پھر ان اوقات کو ان اعمال کے ساتھ بھرپور رکھنا ہے، کوئی سانس اور کوئی لمحہ بھی اعمال سے خالی نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ بازار اور یہ دنیاوی نقشے جنہوں نے ہمارے یقین کو بگاڑا اور یقین کو بگاڑ کر جو ہے ہماری زندگی کو بگاڑ دیا اور خوف اور جو ہے نفرت کی فضائیں بن گئی، تو بھی اس دنیا کے ماحول سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر بازار جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بازار جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، گشت کے لیے بازار میں جانا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ مکے کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے، اور بھائی جب بازار نہیں جانا اتنا جہاں وہ خطرناک ہے، تو بھائی مسجد میں رہتے ہوئے غفلت سے گزارنا تو یہ بھی بہت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر جو وقت ہم نے اسکراوین کے اور اعمال کے لیے دے دیا، اس میں بے احتیاطی تو پھر مقام پر جا کر ہمیں ان کام پر استقامت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ تو جتنا اللہ کے راستے میں نکل کر اوقات کی حفاظت ہوگی اور اعمال کا اہتمام ہوگا اور آخرت کی طرف رغبت ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ مقام پر جا کر ان اعمال پر ہمیں استقامت عطا فرمائیں گے۔ تو بھی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ ہاں، جماعتوں میں جائیں تو وہاں والوں کو ان اعمال پر کھڑا کر دیں، مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کر دیں، حتیٰ کہ ان کے ذریعے سے ان کے گھروں تک یہ اعمال ہی اعمال کی فضا ہو۔ جیسے مرکز میں اس وقت یہ وقت عشاء کے بعد کا وقت ہے، سارا مجمع اللہ رسول کی بات اتنے دھیان سے سن رہا ہے، یہی ماحول ہمارے بازاروں میں ہو جائے، یہی اعمال ہر مسجد میں ہو جائیں اور یہی اعمال ہر گھروں میں پہنچ جائیں، تو یہ فضائیں کتنی نورانی، کتنی منور اور کتنی معطر ہو جائیں گی، اور ان فضاؤں میں آنے والوں کے دل کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ تو اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ نماز میں مسجد میں کھڑے ہو کر بھی دنیا کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اور بھائی نہیں، ہم نے تو غفلت کی جگہوں میں بھی ان اعمال کے ماحول کو بنانا ہے، تو کریں گے اس کی کوشش انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے نکلنے کے اوقات میں انفرادی اجتماعی اعمال کا اہتمام اور خود کرتے ہوئے ساتھیوں کو ان اعمال پر لانے کی کوشش اور دعائیں، اور نکلنے کے زمانے میں ہر مسجد اور ہر جگہ پر ان اعمال کے ماحول بنانے کی محنت، تھکا دینے والی محنت، حتیٰ کہ گھروں تک ان اعمال کو پہنچانے کے لیے دعائیں اور راتوں کو رلا دینے والی دعائیں، اس پر اللہ پھر فضاؤں کو بدل دیں گے۔ تو کریں گے بھی کوشش انشاءاللہ۔ اس لیے تو ہمارا تو دن بھی اعمال سے بھرا ہوا ہے اور ہماری تو رات بھی۔ گنجائش نہیں ہے کہ کسی قسم کی غفلت کی چیز میں لگے، غفلت کی چیز میں لگے تو خود ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں اور کائنات اور دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ غفلت میں لگنے سے اس کے اثرات فضاؤں پر بھی ایسے ہی مرتب ہوں گے، پھر اللہ کی ناراضگی۔ فرمائے دعوت والے کام کو چھوڑ دو گے تو اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ تم اللہ سے مانگو گے اور اللہ ناراض ہو کر تمہیں دے گا ہی نہیں۔ تم دعا کرو گے، دعا قبول نہیں ہوگی، اور تمہارے دشمن تمہارے جسموں کو ادھیڑیں گے، تمہاری عزتوں کو پامال کریں گے، تمہارے گھروں کو لوٹ لیں گے، تمہارے مالوں کو جہاں برباد کر دیں گے، اور تم یا رب پکارو گے۔ اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو ہی نہیں آئیں گے کہ تم نے میرے دین کو اور دین کی وجہ سے ساری انسانیت پر اور اپنی جانوں پر ظلم کر کے بے قیمت بنا دیا، آج تمہاری بات کی کوئی سنوائی نہیں۔ تو بھئی یہ حقیقت ہے، یہ ایک واقعہ ہے، اس کے لیے ہم نکلیں۔ یہ باتیں نہیں ہیں کہ باتیں کہیں اور باتیں سن لیں، چلو جی، نہیں بھئی، اب عمل کا وقت ہے۔ آج کے حالات نے بتا دیا ہے کہ امت مسلمہ کا حالات میں جہاں بچنا اور اس کی حفاظت جہاں ان اعمال پر آنے میں، اور رجوع اللہ، کوئی بھی حال پیش ہے فوراً اللہ کی طرف، اے اللہ ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، اے اللہ ہمارے دل آپ سے غافل ہو گئے، اے اللہ ہم آپ کے احکام اور آپ کے نبی کی محنت سے ہٹ گئے، اس کی وجہ سے یہ عمل، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو بھئی خود بھی رجوع اللہ کریں اور ہر مسلمان کو اللہ کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے لیے یہ وقت ہے۔ پھر دیکھو ان کی قربانی پر، ان کے رونے پر اللہ کتنے بڑے بڑے مسائل کو ان کے آنسوؤں کی وجہ سے حل کریں گے۔ کوئی ملک بھی، دنیا کا کوئی طاقت بھی تمہارے دریاؤں کے پانی کو روک نہیں سکتی۔ ہاں، یہ سر میں دو چشمے آنکھوں کے، ان کا اللہ کے خوف کے سے رونا، یہ چشمے اگر بند ہو گئے تو پھر تمہیں کوئی پانی دے بھی نہیں سکتا۔ استغفروا ربکم، اپنے گناہوں کو
گناہوں کی ہلاکت کو سامنے رکھتے ہوئے رو کر اللہ سے مغفرت مانگو۔ انہ کان غفارا، وہ بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمانوں سے رحمت کی اتنی بارشیں برسائے گا کہ دشمن دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہم نے تو ان کو ارادہ کیا تھا کہ صحراؤں ان کی زمینوں کو صحرا بنا دے اور ان کے کھیتوں کو مٹی اڑنے والا بنا دے، لیکن یہ تو اللہ نے آسمان سے اتنی رحمت کی بارشیں برسائیں کہ ان کی زمینیں جو ہیں سرسبز اور شاداب ہو گئی، کیونکہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ تو وہ کریں گے کوشش۔ اس لیے استغفار راتوں کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا واہد ضالنا وأد ديوننا واقض حاجاتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عاد وثمود۔ اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔